محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور خواتین، آج کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے جس کا نام ہے دین کی دعوت غیر مسلموں میں دینے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے لوگ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں ایک پلاننگ کے ساتھ کہ ہم اس سال یہ اور یہ کریں گے، انشاءاللہ ہم یہ طے کریں گے کہ یہ کام اس سال ہم دین کا کام کریں گے، انشاءاللہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا کیا ہے، یہ انتہائی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب نبیوں نے اللہ سے یہ گزارش کی تھی، خواہش کی تھی کہ کاش ہم امت محمدی بن کر پیدا ہوتے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اب دعوت دین کے طریقوں سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں جو انتہائی ضروری ہے اور سمجھنے اور سننے سے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے دو مقصد ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے۔ انسان کو پیدا کرنے کے دو مقصد بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی عبادت، جیسا کہ سورہ ذاریات میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پہلا مقصد بتایا گیا ہے سورہ ذاریات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر میری ہی عبادت کے لیے۔ مطلب یہ نکلا کہ عبادت کے اندر صرف اللہ کی وحدانیت ہو، یعنی اللہ اکیلا ہو، اس تصور کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہوا۔ اور پھر دوسرا مقصد بتایا گیا کہ اسی مقصد کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہم کو پیدا کیا، اور ہم کو صرف پیدا کر کے ہمارے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ دوسروں کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر یا کہیں بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو لوگ اپنے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنی ذات کا فائدہ، اپنی ذات کی تعلق سے سوچ، اپنی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں قرآن مجید میں دوسرا مقصد بتا رہے ہیں۔ پہلا مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا مقصد تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ پھر آگے کہا گیا کہ امت محمدیہ پر یہ دعوت کا کام کرنا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کام کرے۔ کوئی 1 روپیہ چندہ دے سکتا، وہ بھی کام کرے 1 روپیہ دے کر۔ کوئی اپنی محنت لگا سکتا، وہ بھی جو ہے یہ بھی جو ہے دعوت دین کا کام ہے۔ کوئی مال لگائے، کوئی جان لگائے، کوئی وقت لگائے، جو جس شکل میں لگا سکتا ہے، اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے، جو قدرت اور طاقت دی ہے، وہ سارے کا سارا لگانا، یہی تو اصل میں دعوت دین کا کام ہے۔ تو یہ فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ یہ جو فرض عین ہے اس کو بعض لوگ جاب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جاب دیا جائے کہ بھائی آپ دعوت دین کا کام کیجئے، ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، تبھی لوگ کام کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ وظیفہ یا جاب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کی زندگی دیکھیے، اور اس میں جب آپ پر رسالت کا بوجھ ڈالا گیا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور جب قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاتون، اپنی بیوی زوج محترمہ کس کے پاس گئے تھے؟ خدیجۃ الکبریٰ، جبکہ وہ غیر مسلم تھی، وہ، اور آپ نے دعوت کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد
دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، گھر والوں کو دین کی دعوت دو، تو آپ نے وہ کام شروع کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل شروع کر دیا۔ پھر مزید نیکسٹ جو اسٹیپ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، جو آپ کو تعلیمات دی گئی ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، کھلے عام آپ اس کام کو شروع کر دیجئے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے کا ایک انداز تھا، کوئی اہم ٹاپک پر کچھ بولنا ہوتا، کوئی لوگوں کو توجہ دلانا ہوتا تو وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے۔ تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے پورے خاندان والوں کو، قریش کے جتنے قبیلے تھے اور عرب کے جتنے قبیلے اس وادی کے قریب تھے، ان تمام کو اعلان کر کے آپ نے جو ہے یہ اپنا حق ادا کر دیا دعوت کا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے گھر سے دعوت، اپنی بیوی سے، اس کے بعد پھر اپنے خاندان والوں سے، پھر اس کے بعد اور جتنے آپ کے دور دراز کے رشتے ہیں ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ پھر یہیں تک نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ طائف کو جائیں۔ طائف بڑا مشہور واقعہ ہے، وہاں پر آپ جا کر کیا کرتے ہیں؟ غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہیں۔ یہ سب غیر مسلم ہیں، تو اصلاح کا کام یا دعوت کا کام دونوں ایک ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اصلاح کا کام الگ ہے، دعوت کا کام الگ ہے۔ دعوت کو اصلاح کہا گیا، اصلاح کو دعوت کہا گیا۔ تو بہرحال طائف کے میدان میں گئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یکے بعد دیگرے بھیجنا شروع کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، وہاں پر کون تھے؟ پورے غیر مسلم تھے۔ مدینے میں ایک صحابی کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، تو وہاں پر سفیر بنا کر جو بھیجا وہ بھی کیا تھے؟ غیر مسلم تھے۔ تو بہرحال غیر مسلموں کو دعوت دینا یہ امت مسلمہ پر فرض عین ہے، ہر فرد پر۔ تو آج اس فریضے کو ہر مسلمان سمجھ جائے گا تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور جو ہم دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو ہم کسی جھنڈے کنڈے یا پہاڑی یا پتھر کی طرف، پوجا کی طرف نہیں بلائیں گے۔ جو کچھ بلا رہے ہیں ہم پروردگار کی طرف بلا رہے ہیں، رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب جب ہم دعوت دیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کوئی دعوت کا کام شروع کرتا ہے تو یہ تصور میں لائے اور سامنے والے کو یہ پیش کرے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے وہ، اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ ان کو یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت بتلانا ہے، ایک معمولی سی دعوت دے کر ہٹ جانا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے لوگوں کو یہ میرا راستہ ہے، هَٰذِهِ یہ سبیلی میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ میں اللہ کی طرف ان کو بلا رہا۔ اور آگے فرمایا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کا مطلب ہے علم، مطلب یہ نکلا کہ دعوت دینے سے پہلے تمہارے پاس معلومات نہیں، علم ہونا ہے۔ اب علم کے لیے آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، آپ کو کورس سیکھنا پڑے گا، آپ کو عربی گرامر آنا پڑے گا، آپ کو قرآن کا ترجمہ اور تشریح سمجھ میں آنا چاہیے، آپ کو آیت الکرسی کا معنی مطلب معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کو وہ آیت خاص طور پر یاد ہونا چاہیے جس میں اللہ کی کبریائی، بڑائی، بزرگی بتائی گئی، تب جا کر کے آپ یہ کام کریں گے۔ یہاں پر فرض عین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کوئی معلومات ہو گئے چھوٹے موٹے جا کر آپ کام شروع کر دیں گے، نہیں۔ اعلیٰ بصیرتن کا مطلب یہ ہے کہ علم ہو آپ کے اندر، پختگی ہو علم کے اندر، تب جا کر کے آپ یہ کام شروع کریں گے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر اس دعوت کو ایک فیکٹری مان لیا جائے اور اس فیکٹری کے اندر جو کچھ مشین ہوتے بڑے چھوٹے، پھر اس کے جو پرزے ہوتے ہیں، ایک ایک کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اگر ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو فیکٹری کا کام رک جائے، تو ویسے ہی اس امت کا حال ہے۔ کوئی پرزہ بن جائے، کوئی چھوٹا مشین بن جائے، کوئی بڑا مشین بن جائے، اس طریقے سے پوری فیکٹری بن کر کے یہ کام کرنا ہے۔
اس تصور کو بھی ذہن میں رکھیے. پھر آگے علماء کہتے ہیں کہ ہم عالم دین کو تیار کریں، مالداروں کو تیار کریں، اپنے نوجوانوں کو تیار کریں اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے کا مطلب یہی غیر مسلموں میں دعوت دینے کے کام کے لیے. اور کوئی ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے اسلام کا کام کرے. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم خاتون کا واقعہ آتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اسلام لانا چاہتی ہوں. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو اسلام کی طرف کس چیز نے مائل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک ایسا مرحلہ آیا تھا ہمارے ملک کے اندر کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں کشیدگی آ گئی تھی، حالات بدترین ہو گئے تھے. اس موقع پر ایک مسلمان عبداللہ نامی ان حالات میں، کرفیو کے ماحول میں یا جو بھی ماحول تھا، اس ماحول میں بہترین اخلاق کے ساتھ ہمارا جو ہے پڑوسی ہونے کے ناطے بڑا خیال کرتا تھا. اس کے اخلاق کو دیکھ کر میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے پاس کوئی ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور ڈگری نہیں ہے عبداللہ کے پاس، لیکن وہ اپنے اخلاق اور کردار سے سامنے والے کو متاثر کر رہا ہے. بہرحال قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ ہے اسلام، یہ کھلا آئینہ ہے. اور یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ کسی کو مجبور کر کے مسلمان بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ زبردستی پکڑ کے کسی کو مسلمان بنائیں، کسی کو اسلام کی دعوت دیں، بلکہ دین کا معاملہ تو آزادی چاہتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر فریڈم. اور ہندوستان میں ہم جب رہتے ہیں تو یہاں کے ماحول میں الحمدللہ پوری آزادی ہے. آپ کو، آپ جس دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ جس دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. اس سے بڑی بہترین آپ کے پاس، اس سے بڑا بہترین پلیٹ فارم کہیں اور نہیں مل سکتا. تو اس کام کو جو ہے آگے بڑھانا ہے. بہرحال اصل میں دعوت کا طریقہ کار معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ہو کہ دعوت کوئی جاب نہیں ہے، کوئی تنخواہ کی بات نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ یہ جو ہے آپ کے لیے وظیفہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے یہ فریضہ ہے. فریضہ ہے. اور اٹھتے بیٹھتے دعوت دینا، چلتے پھرتے دعوت دینا. مثال کے طور پر آپ بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہے، یا یہ کہ آپ جو ہے تعلیمی اداروں میں ہے، یا آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے یہ کام کرنا ہے. اور اس طریقے سے قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص کی بات بہترین بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اللہ کے نزدیک اس سے بہترین بات اور کوئی دعوت ہو ہی نہیں سکتی. پھر اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے پر بڑا فخر بھی کرے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. تو بہرحال دنیا اس حالات میں، ان حالات میں بڑی تڑپ رہی ہے اور توحید کی پیاسی ہے. اس موقع پر بہترین کام وہ یہی دعوت دین کا کام ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی دشمنی کا ماحول ہے، مسلمانوں سے کوئی دشمنی ہے، اس ماحول کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے دوستانے میں. وہ کیسے؟ ایک مرتبہ ہمارے استاد سفر پر جا رہے تھے، وہ اپنا واقعہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے میں پیاس سے بے قرار ہو رہا تھا، میرے پاس پانی نہیں تھا. اور جب میں ٹرین کے پاس پہنچا اور اپنی سیٹ پکڑی تو وہاں پر کچھ لوگ جو ہے جمع تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے پانی چاہیے، بڑی پیاس لگ رہی. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو پانی نہیں پلاتے. یعنی ان کے اندر تعصب تھا، شدت تھی، غصہ تھا، سختی تھی. اب یہ بیچارے خاموش بیٹھ گئے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خاموشی سے یہ ان کی باتوں کا اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ کس ماحول سے آئے ہیں اور یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. جب گفتگو ان لوگوں کی شروع ہوئی یہ اندازہ لگاتے رہے. اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ مارواڑیاں ہیں جو تامل ناڈو کے مندر کے پاس سے سیر کر کے آئے ہیں. اب یہ جو ہمارے استاد ہیں ان کو موقع مل گیا سوال کرنے کا. اور انہوں نے سوال کیا کہ بھائیو
تم اتنے سندر سندر مناظر دیکھ کر آئے ہو، کیا تمہیں حقیقی رب، ریئل اللہ تمہیں ملا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ریئل معبود، ریئل رب کیا ہوتا ہے، حقیقی معبود کون ہے؟ تو انہوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھ کے سنایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پوری آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے بتایا. پھر اس کے بعد قل واللہ احد پڑھ کے سنایا انہوں. تو بڑے تعجب میں پڑ گئے وہ. اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ کوئی اگر ایک چبوترا بنا لیتا ہے، اس پر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ہم اسی کی اس کی خبر بنا دیتے ہیں. تو بات ان کو سمجھ میں آ گئی آیت الکرسی اور قل اللہ احد میں کتنا پاور ہے. فوراً یہ دشمنی دوستی میں کنورٹ ہو گئی. اب سوال کرنے لگے کہ آپ کو پانی چاہیے کیا؟ آپ کو ٹھنڈا پانی چاہیے، میٹھا پانی چاہیے، آپ کو مٹھائی چاہیے، پیش کرنے لگے. تو یہ ہوتا ہے ماحول. آپ قرآن کے ذریعے سے ان کو دشمنی کو ختم کر سکتے ہیں، دوستی میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور ان سے جو ہے نا آپ اس طریقے سے مکالمہ کر سکتے ہیں. تو دعوت کی یہ بہترین یہ جو ہے فن ہے، اور یہ دعوت انبیاء علیہم السلام سے سیکھنا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں سیکھنا ہے، اور دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سیکھنا ہے. فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اس شخص کی بات سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کر کے چلے آؤ اور عمل کر کے بتائے، اور عمل کر کے بتا کے کہے کہ میں مسلمان ہوں. پھر اسی طریقے سے طریقے دعوت معلوم کرنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں ہو، وہ یہ ہے کہ دعوت کسی کو مجبور کرنے کا نام نہیں ہے، دعوت آزادی کا نام ہے. مثال کے طور پر ہم انڈیا میں رہتے ہیں سالوں سے، ہمارے باپ داداؤں سے، تو ہم کبھی کسی زمانے میں حکومت کیے، یہاں پہ ہمارے پاس پاور تھا، اور کبھی ہم کسی کے پاور میں ہیں جیسے آج ہے، لیکن ہم حاکم اور محکوم ہونے کی حیثیت سے بہت زندگی گزارے، لیکن ایک دعوتی کام کرنے والے بن کر کبھی زندگی نہیں گزارے. تو بہرحال دعوت کا کام اگر ہم شروع کریں، اور انشاءاللہ یہ شروع ہو جائیں گا، تو غیر مسلم جو ہے آپ کے مدعو ہو جائیں گے اور آپ داعی بن جائیں گے. اس طریقے سے ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا یا تو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا کم سے کم نرم پڑ جائیں گے آپ کے لیے. تیسرا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور دعوت کے موضوع کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ہے دعوت کا ٹاپک کیا ہو، دوسرا ہے داعی کیسا ہو، اس کے ساتھ کیا معاملات کریں، اور تیسرا مدعو کون ہو اور کیسا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اور چوتھا ہے دعوت کا اسلوب، اسٹائل کیا ہو، پانچواں ہے دعوت کے لیے کن کن چیزوں کا ہم استعمال کریں اور کن کن چیزوں کا ہم استعمال نہ کریں، چھٹا ہے دعوت کے ہمارے سورسز کیا ہیں. تو پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب یہ 6 چیزیں آ گئی تو ہم داعی بن گئے. دعوت کے طریقہ کار معلوم کرنے کے لیے ایک آسان کام یہ ہے، مثال کے طور پر ایک پہاڑ پر آپ کو چڑھنا ہے، اس کو چوٹی تک جانا ہے، تو پھر آدمی نیچے سے اوپر جائے گا، مہینوں لگائے گا، سال لگایا، گرتے پڑتے آخر اوپر چڑھ گیا، کافی ٹائم لگا اس کو. لیکن کوئی یہ کہے کہ بھائی یہاں تو سیڑھیاں لگے ہوئے ہیں، آپ سیڑھیوں سے جائیے، تو وہ آسانی سے چلے گا، کم وقت میں پہنچ جائے گا. تو ویسے ہی اسٹیپ بتائے گئے ہیں، یہ اسٹیپ ہے. دعوت کا کام پہاڑ جیسا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اسٹیپس بتا لیں گے تو بہت جلدی پہنچ جائیں گے آپ. تو پہلا اسٹیپ دعوت کیا ہے، دعوت کا ٹاپک کیا ہے، وہ ہے اسلام. یہ ٹاپک ہے ہمارا. پہلا ہے دعوت کیا ہے، دعوت کا ٹاپک ہے اسلام. اور یہ جو اسلام ہے یہ ایک مکمل ضابط حیات اسلام کے نام پر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا. ان کو پریکٹیکل بتلانا یہ دعوتی کام کرنے والوں کا مقصد ہونا چاہیے. دعوت توحید کو خاموش خالی بتا کر ہٹ جانا نہیں ہے، بلکہ مکمل اسلام بتلانا ہے. بعض لوگ صرف کلمہ پڑھا کے نکل جاتے، سائٹ سے ہٹ گئے، نہیں، ان کو مکمل اسلام بتلانا ہے. اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کوئی سوال کرے آپ سے تو پھر اس کو یہ بتائیے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ قرآن مجید میں کوئی مسئلے کا جواب نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس کتاب کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں رکھی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. آپ یہ بتائیے کوڈ آف لائف،
ضابط حیات کیا ہے، سارے زندگی کے شعبوں پر مشتمل ہے. یہ زندگی، اس کے بعد کی زندگی خبر والی، اس کے بعد کی زندگی آخرت کی، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے. آپ چیلنج کر سکتے کسی اور کے پاس ہے یہ چیز؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بتائیے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اور پھر اسلام کے علاوہ مکمل ضابط حیات کہیں بھی آپ کو مذہبوں میں نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، ایک بار سفر پر تھے اور وہاں پر ایک بدھزم کا اسٹال لگا ہوا تھا. تو ہمارے استاد گئے اور پمفلیٹ لے کر گئے، اس کے اندر ساری تفصیل تھی اسلام کے بارے میں، یہاں تک کہ طہارت کے بارے میں، کہ طہارت کا ہمارا مسلمانوں کا نظام کیسا ہوتا ہے، ٹوائلٹ لینے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقے کیا کیا ہیں، وہ سب چیزیں چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی اس پمفلیٹ کے اندر تھی. انہوں نے اجازت چاہی اس اسٹال کے پاس، کہا کہ میرے پاس کچھ پمفلیٹ ہے اسلام کے، آپ لے سکتے ہیں اور آپ کی کتاب میں لے لیتا ہوں. تو بدھزم کی کتاب وہ لے لیے اور اس پمفلیٹ کو جو ہے انہوں نے وہاں پر پیش کیا لوگوں کے سامنے. تو آپ بتائیے، قضائے حاجت کہتے ہیں عربی کے اندر، یعنی ٹوائلٹ کے طریقے، یہ جو باریکیاں ہیں، چھوٹے سے چھوٹے چیزیں، یہ جو ہے نا صرف اور صرف اسلام کے اندر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے بیٹھے، کیسے طہارت لیں، کیسے اٹھیں، وضو کے کیا طریقے ہیں، غسل کے کیا کیا طریقے ہیں. یہ باریکیاں آپ کو کسی مذہب کے اندر اتنی ڈیٹیل میں نہیں معلوم ہوگا. پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے مکمل ضابط حیات اسلام ہے. یہ ایک جواب ہوا. دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ فلسفیانہ لوگ، سوچنے والے، اور ان کو یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی سوچ بنا دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر انسان پہلے کیا تھا، کیڑا تھا پانی کا، پھر اس کے بعد مینڈک بنا، پھر اس کے بعد بندر بنا، پھر اس کے بعد انسان بنا. یہ نظریہ ان کو شروع سے پڑھایا جا رہا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا. اب ان کا نظریہ یہ ہو گیا، اب یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے، ہم کیوں آئے. آپ اس کا جواب دیں گے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مؤمنون میں ارشاد فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پانی میں کیڑا تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مِن سُلَالَةٍ مِّن طِین، کہ مٹی سے پہلے پیدا کیا اس کو. اس کے بعد دوسری آیت ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اس کے بعد اس نطفے کے ذریعے پھر آگے بڑھتے بڑھتے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہا، کبھی جو ہے خون کا لوتھڑا بنا، کبھی اس کے اوپر چمڑی چڑھائی گئی، ہڈی بنائی گئی، آہستہ آہستہ وہ انسان بنا. یہ قرآن کہتا ہے. اور پھر یہ آیت پڑھ کر جب ان کو سنائیں گے تب جب پتہ چلے گا کہ اسلام یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور حقیقی نظریہ پیش کرتا ہے. اس کے آگے دنیا معلومات نہیں دے سکتی آپ کو، اس کے آگے معلومات ہے ہی نہیں جتنی معلومات قرآن دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو ارواح پہ، عالم ارواح میں بنایا، ان کو پھیلا دیا. اس کے اندر انبیاء بھی تھے، اس کے اندر مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. اس میں ایک عہد لیا اللہ تعالیٰ، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھوں نے مل کر جواب دیا ایک زبان ہو کر بیک وقت، قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے، شہیدنا، گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائیں گے تو پھر ان کے جو نفسیاتی اور جو فلسفیانہ سوچ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا. اسی طریقے سے آگے ایک سوال ہے، ہم کیوں آئے؟ ہم کیوں آئے؟ سورہ ذاریات کے اندر اس کا جواب دیا گیا، وما خلقت الجن آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیے ہم کیوں آئے. جواب ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. لیعبدون یعنی لیوحدون، توحید کو اختیار کرتے ہوئے عبادت کرنا ہے، شرک کرتے ہوئے نہیں. اس کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. فلسفیان یا جتنے لوگ ہیں ذہن بنانے والے، ان کے سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں. جب تک آپ قرآن سے دلائل پیش نہیں کریں گے، احادیث سے نہیں پیش کریں گے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ ان سے کہیں گے کہ ہم کو کہاں جانا ہے. اب ان کا سوال یہ بھی ہے کہ
ان کے عقائد میں کہ ہم جو ہے پہلے مرے، پھر دوسرے جسم میں چلے گئے، پھر تیسرے جسم میں چلے گئے. اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا آپ کا، کہ یہ جسم میں گئے، وہ جسم میں گئے، وہ گئے، اچھے کام کریں گے تو اچھے جسم میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو برے جسم میں جائیں گے. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ گویا فلسفیانہ جو ذہن ہے، فلسفہ کہہ رہا ہے کہ تم نیکیاں بھی کرو، برائیاں بھی کرو، اور کوئی یہ تک کہتا ہے کہ آتما میں جا کر پد آتما میں مل گئے. آپ جواب دیں گے نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا ہے اس کے لیے جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. آپ جواب میں کہیں گے سورہ زلزال کی آیت، جو کوئی اچھا عمل کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا وہ قیامت کے دن اپنا جو کچھ کیا ہوا ہے دیکھے گا. اور اس کے بعد کہاں جانا ہے، یہ بھی ان کے سوالات ہیں. آپ یہ تینوں سوالات کے جوابات اس شخص کو بتائیں گے جو سوچ میں پڑا ہوا ہے. کیسا پڑا ہوا ہے؟ کسی پارک میں بیٹھ کر سوچ رہا ہے، کوئی ہاسپٹل میں بیٹھ کر سوچ رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پر بیٹھ کر، کوئی جو ہے بس سٹاپ پہ بیٹھ کر انتظار میں ہے، سوچ میں پڑا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. میں کیوں آیا، کون ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں. تو پھر آپ ان کی رہنمائی کریں گے اسلام کے معلومات کے ساتھ، تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوگا، اور اس کو بڑی حکمت سے اس کو یہاں لائیں گے. تو یہ بڑا میدان انتہائی ہموار ہے، اور یہ میدان بڑا کھلا ہے. آپ کسی بھی پارک میں جا کر یہ کام کر سکتے ہیں. فیلڈ ورک کا کام بہترین کام ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے ہو گئے. تو وہاں پر کوئی 3 آدمی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ایک جو ہے نا عالم دین کے بازو بیٹھ گیا. اب عالم دین نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ کشش ہے، سمجھنے کی طاقت ہے. تو انہوں نے اس کو ایک میگزین بتلائی. اس کا نام ہے ساکشی، میگزین کا نام، اور اس کے اندر ایک مس ورلڈ کی تصویر ہے، فوٹو ہے. ایک اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، لیکن اس بری چیز سے انہوں نے توحید کا کام کیسے کیا وہ دیکھیے آپ. اس کو بتایا کہ یہ آپ کو فوٹو معلوم ہو رہی کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فوٹو تو دعوت دے رہی ہے کہ اے عورتوں، اگر تم کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت بننا ہو تو میری جیسی بن جاؤ. یہ دعوت دے رہی. تو ذرا بتاؤ، اگر ہر عورت ایسی ہی ننگی ہو جائے تو دنیا انسان اور حیوان میں کیا فرق کرے گی؟ یہ سن کر بڑا تعجب لگا اس کو. پھر اس نے کہا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا؟ وہ سوال کر رہا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا؟ جواب میں عالم دین نے کہا کہ آخرت کا تصور نہیں ہے. دیکھیے آہستہ آہستہ اس چھوٹے سے کتابچے سے انہوں نے آخرت کے تصور کو یاد دلا دیا. تو یہ ہوتا دعوت دین کا انداز. آپ خالی نہ بیٹھے، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، کار میں ہو، کہیں پر بھی آپ جو ہے سفر کر رہے ہو، تھوڑا سا آپ جو ہے ان کو کام لگا دیں، اور تھوڑا سا ان کے ذہن کو آپ جو ہے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف لائیں، انشاءاللہ وہ قبول کر لیں گے. اسی طریقے سے ایک شخص تھا، وہ قسم کھا کر یہ کہتا تھا کہ آئندہ سے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا اپنی زندگی کا. لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی اور آخرت اور عقیدے کی بات سنائی تو اس کو ایسا لگا کہ اسلام میں بھی کوئی چیز ہے. ایک سوال اس کے ذہن میں آیا. اس کے ہاتھ کہا کہ ارے میں تو سارے سیکنڈ ضائع کر دیا، اب تک 1 سیکنڈ بھی صحیح استعمال نہیں کرا میں. اس کو جب سمجھ میں آیا اسلام کے بارے میں بتانے کے بعد، پھر اس نے کہا کہ یہ اتنا آسان ہے. کہا آسان، اتنا آسان ہے، صرف کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے تم کو. اس نے کہا کلمہ کیا ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دیکھیے توحید، آخرت کا تصور یاد دلا دیے تو فوراً وہ کلمہ پڑھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا نام چیری تھا، اب میں کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میرے دوستوں کو بتا دو کہ اسلام مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، اب اللہ نے ان کو میرے پاس بھیجا، میرا نام چیری نہیں عبداللہ چیری ہو گیا. کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور کہا کہ یہ جو باقی کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست اور بھی ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی، کوئی توجہ آپ کی بات نہیں سنے. تو پھر ان کو کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے.
صرف اور صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک، کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک جواب ہے۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ نے جو کام دیا کر دینا، عمل اس پر کر لینا، اور جو چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک حدیث میں بتلایا، مل اسلام، سوال کیا آپ نے، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے؟ وعن الاسلام، اسلام کے بارے میں چند باتیں بتائیے۔ دیکھیے اسلام کے بارے میں ہم کیا کچھ نہیں بتا سکتے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، پہلا جو پلر ہے اسلام کا وہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا پلر بتایا، وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا پلر، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کے قابل ہے تو زکوٰۃ دینا۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ والحج، اور حج کرنا ہے اگر قدرت ہو، طاقت ہو۔ یہ 5 چیزیں آپ کو کسی دھرم میں بتا نہیں سکتے۔ اب ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حق کے سامنے باطل کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، کوئی یہ آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ہمارا مذہب دنیا میں ہے، قبول کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ ہندوستان میں ہیں، آپ جو ہے ہندو دھرم قبول کر لو، اسلام ہی کیوں قبول کرنا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اسلام کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دوسرے مذہبوں کے اندر نہیں ہیں، وہ بتائیے آپ۔ پہلی چیز، قل هو اللہ احد، یہ ایک ترازو ہے، اللہ اکیلا ہے، یہ ایک ترازو ہے۔ لاؤ اس ترازو میں تول لو، اگر اس میں کھرے اترتے تو ہم تمہاری معبود کی عبادت کریں گے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اس معیار پر نہ اترے تو آپ اللہ کو مان لو۔ ہے اس کا کوئی جواب؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایک سے زائد معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر کائنات کے اندر فساد مچ جاتا۔ کوئی کہتا کہ صبح ہونی چاہیے، کوئی رب کہتا کہ شام ہونی چاہیے، کوئی یہ کہتا، اسی میں لڑائی جھگڑوں میں کام جو ہے تباہ ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ سارا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا اگر ایک کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز سمجھائیے ان کو، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، محتاج کسی کا نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ جتنے دیوتا ہیں وہ سب اس کے محتاج ہے، بیوی بچوں کے محتاج ہے وہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ یہ تمام محتاجیوں سے دور ہے، بے نیاز ہے، یہ معبود کے بغیر کائنات نہ چل سکے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تیری نگرانی میں رکھ یا رب العالمین۔ پھر فرمایا لم یلد، نہ وہ کسی نے جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آپ عظمت بتائیے، قدرت بتائیے، اور کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی تم نے جیسی قدر کرنی چاہیے ویسا حق ادا ہی نہیں کیا۔ قرآن شکایت کر رہا ہم سے، کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کی، کتنی بڑی عظمت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں آسمان و زمین لپٹے ہوئے ہوں گے، ایک ہی ہاتھ کے اندر، اتنی طاقت والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جب عظمت بتائیں گے آپ تو ان کے کان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور حشاش اور بشاش ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس عظمت کو مدعو کے سامنے پیش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت اسلام کی بتائی گئی کہ اسلام دین کامل ہے، دین شامل ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، ایک تجارت کا مسئلہ ہے، اخلاق کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، یا عبادت کا مسئلہ ہے، یا آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب اور ہر چیز کا حل اسلام کے اندر رکھا اور قرآن کے اندر رکھا۔ مثال کے طور پر آپ 3 کتابوں کو لے لیجئے، تورات، انجیل، زبور، اس کے بعد قرآن، اور زندگی کے ہر شعبے کو آپ تقسیم کرتے جاؤ۔ پھر اس شعبے میں قرآن کی تعلیم کیا کہتی ہے، اور تورات کی تعلیم کیا کہتی ہے، زبور کی تعلیم کیا کہتی ہے، انجیل کہاں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب کھانے دیں گے تو قرآن مجید ہر شعبے میں ایکسپلینیشن کرے گا، کوئی اور کتاب نہیں کر سکے گی۔ جتنے شعبے لانا ہے لا لیجیے آپ،
جتنے مسائل لانا ہے لا لیجئے، پورے خانے بنا دیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے، تورات کیا کہتا ہے، زبور کیا کہتا ہے، انجیل کیا کہتا ہے اس مسئلے کے بارے میں، سارے مسئلوں کا حل قرآن جواب دیتے جائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی بات بتائی گئی اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اور ایک خصوصیت بتائی گئی ہے اسلام کی، کہ اسلام کے اندر کہ عموم ہے، ساری انسانیت کے لیے قرآن نازل ہوا، صرف مسلمانوں کے لیے تھوڑی نازل ہوا۔ کوئی دھرم کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے؟ نہیں، قرآن کے لیے یہ بات کہی گئی کہ قرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، لوگ کے اندر سب آگے، مسلمان کافر سب آگے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے لیے بن کر نہیں آئے، نبی سارے انسانوں کے لیے بن کر آئے۔ یہ آیت پیش کرنا ہوگا آپ کو۔ پھر آگے اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام کے تمام لوگوں کا رب ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ بتائیں گے تو یہ عموم، یہ عام بات کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ ایک آخری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں جو کوئی بھی حکم پیش کرتا ہے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہو جاتا ہے اور نمونہ بھی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ عیسائیت کہتی ہے کہ رہبانیت کی طرف آؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، یہ سب چھوڑو، یہ دنیا کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ نہیں کرنا ہے۔ ہندو مذہب سنیاسی کی بات کرتا ہے اور ان کے عقیدے میں ہے کہ آتما پد آتما کے اندر جا ملتی ہے۔ تو پھر جنریشن کیسے بڑھے گا، انسان کی نسل کیسے بڑھے گی؟ یہ قرآن آپ کو تعلیم دے گا، کوئی اور چیز تعلیم نہیں دے سکتی ہے۔ رہبانیت اختیار کریں گے تو جنریشن کیسا بڑھے گی آپ کی، اور آپ سنیاسی لے کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ نسل انسانی کیسے پھیلے گی، یہ اسلام میں اس کی تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد وہی باتیں بتاتا ہے اسلام جو واقعی موجود ہے، دوسرے مذہبوں میں ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر خود عمل کر کے بتلائے پریکٹیکلی، تاکہ انسان یہ کام کر سکتا یا نہیں کر سکتا، یہ کام کر سکتا تو وہی کام کر کے بتایا، آپ ایکسٹرا کام کر کے نہیں بتائے۔ مثال کے طور پر 3 لوگ جو ہے حضرت عائشہ سے سوال کیا رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ جواب ملا گھر میں ایسے اور ایسے رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، کسی نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا۔ آپ بڑے ناراض ہوئے اور کہا کہ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی عبادت کر کے بتلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر معراج کا واقعہ لے لیجئے، معراج میں 50 نمازوں کے بارے میں حکم نازل ہوا۔ اللہ کے رسول یہ تصور میں لائے کہ کیا میری امت کا ہر فرد، ہر انسان، ہر مسلمان یہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، 5 تک لا لیے اس کو، ہاں یہ کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی اور انسانوں کی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ کے رسول نے عبادت کر کے بتلایا، روحانیت کو اختیار کر کے نہیں بتلایا، کوئی اور چیز کو کر کے نہیں بتلایا۔ اسی طریقے سے اسلام ایک محفوظ دین ہے۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو ہم نے نہ گھٹایا نہ بڑھایا، بلکہ جیسے کا ویسی ہے اور قیامت تک ویسی رہیں گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اتنی ساری خصوصیات اسلام کے اندر ہے، اگر کسی مذہب کے اندر ہے اتنی تو خوبیاں لا کر بتاؤ۔ ایک اور آگے بات بتائی گئی کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، داعی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داعی تھے انبیاء کے بعد۔ اب اس کے بعد کون ہے داعی؟ دعوت کا کام کرنے والا، کالر، کال کرنے والا ہر فرد امت کا ہے، فرض عین ہے، یہ فرض عین۔ 1 گھنٹہ اگر کوئی دعوت کا کام کر لے تو وہ بھی داعی ہے، اپنے کردار سے اسلام کو پیش کرتا ہے، چلتے پھرتے تو وہ بھی داعی ہے۔ اب داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ پہلی صفت بتائی گئی، کوالٹی بتائی گئی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اگر آپ کو داعی بننا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے تو پہلی اپنے اندر کوالٹی پیدا کیجئے، اپنے اندر نرمی پیدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم پیدا کر کے بھیجا گیا، فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، آپ اللہ کی رحمت سے نرم پیدا ہوئے، آپ کا دل نرم ہے، موم کی طرح ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ موجود دکھ رہے ہیں آپ کے نزدیک، یہ پورے غائب ہو جاتے، چھڑ جاتے۔
تو مطلب یہ نکلا کہ دعوتی کام کرنے والے کا مزاج یہ ہو کہ اس کے اندر نرمی ہو، پہلی چیز. دوسری کوالٹی بتائی گئی، اور اس کے اندر غرور نام کا نہیں ہونا چاہیے، تکبر نام کا نہیں ہونا چاہیے، جھڑکنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کا رعب اتنا تھا دشمن پر کہ 1 مہینے کے فاصلے کی اتنی دور تک کا تھا، لیکن اس کے باوجود جب کوئی ایمان لا لیتا تو پھر وہ کہتا کہ آپ کی نرمی سے میں بڑا متاثر ہوں. یہ آپ کی کیفیت تھی. اسی طریقے سے دعوت کا کام کرنے والے کا مزاج ہو نرم بات کرے، بات بھی نرم ہو. قولا لینا کہا گیا. فرعون جیسے خطرناک، اس کے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ معلوم تھا اللہ کو کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کے باوجود حکم دے رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرو. تو یہ نرمی ہمارے اندر آنی چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے پوائنٹس ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دعوت کا کام شروع کرنا ہے، پہلے اپنے اوپر، اپنے آپ پر شروع ہونا ہے. میں اپنے آپ کو دعوت دوں. اس کے بعد قو انفسکم، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو. یہ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ بتایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاص رشتہ داروں کو دعوت دینا ہے. پھر اس کے بعد ٹاپک ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. جب رشتہ داروں پر بھی دعوت آپ نے جو ہے حجت پوری کر دی تو آگے اور بڑھ کے جو قریب کے جتنے دور کے رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں ان تک پہنچائیے. ہوتے ہوتے اپنے پورے ایریے کے آپ ذمہ دار بن جائیے. ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر. یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتلایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو ویسے ہی ہم کو کرنا پڑے گا. بہرحال یہ بڑی تفصیلی چیز بتلائی گئی ہے. اس کے اندر توحید ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے میں پورا سمجھ جائیں. اس میں ضرور یہ ذہن میں رکھیے کہ دعوت کا کام ہر آدمی پر ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ معلومات کافی نہیں، علم ضروری ہے. پہلے آپ علم حاصل کیجئے، اس کے بعد توحید کا کام شروع کیجئے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں. اصلاح کا کام بولیے یا توحید کا دعوت کا کام بولیے، دونوں باتیں وہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک بات اس میں یہ رہ گئی کہ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کو تہجد کا اہتمام بڑا ضروری ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تہجد، صحابہ جب تک تہجد نہیں پڑھتے یہ کام نہیں کرتے تھے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور دوسرا دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے. اور تیسرا ایک فکر اور ایک تڑپ میں آدمی جو ہے مشغول رہنا چاہیے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تڑپتے تھے آپ ہمیشہ. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اسی میں گھل کے اپنی جان نکل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تسلی بھی دیتا تھا. تو آپ کے اندر بھی ایک تڑپ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے انسانوں کا، ہمارے بھائیوں کا، غیر مسلموں کا کیا ہوگا. ایک تڑپ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آیت الکرسی کا معنی مطلب ہونا، تاکہ ہم غیروں کو سمجھائیں اللہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. اور قل هو اللہ احد کا یہ ترجمہ آپ ضرور اس کو یاد کیجئے. اور آگے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر